International Islamic Research Center. رسول الله رسول الله طال بي الحنين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات عزیز وقار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت اور آپ دی وفات سوموار والے دن ہوئی. اور بہت سارے مورخین کے ہاں آپ دی وفات دی تاریخ جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. اور آج بھی 12 ربیع الاول ہی ہے.
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا کہ جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اس دن تو زیادہ خوبصورت اور روشن اور پر رونق دن کوئی نہیں تھی۔ اور جس دن آپ نے وفات پائی اس تو زیادہ تاریک اور غم دا دن مدینہ چ کوئی دیکھا ہی نہیں۔ جو کچھ اس دن نو ساڑھے ملک دی کیفیت ہوتی اس کے اتنے باس کی ضرورت ہے۔ ہر صاحب عقل و شعور آدمی اس ماحول تو پریشان ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ سب کچھ دین کے نام کیوں اسلام دے پردے اندر ہوتا ہے۔ ثواب اور اجر دی طمع اور حرص اور لالچ کے اندر ہو۔ اس قوم نے جدوں اجر و ثواب دی حرص اور طمع دیتا ہے تو لازم بات ہے کہ انسان حریص ہے اور پھر ثواب اور اجر کا خبر دینے والے لوگ ممبر و محراب دے چونکہ وارث ہوتے ہیں لوگ نہیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوئے کوئی ایسا گناہ نہیں اور کوئی ایسی حرکت نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکن واسطے تشریف لے آئے۔ ہر کو گناہ اس ماحول دین کے نام تے ہو رہے۔ تو چونکہ موضوع آپ کی صرف وفات ہے تو اس حوالے میں بات خطبہ جمعہ دے مختصر وقت چرائے جائے۔ زیارت اور توجہ اپنے موضوع پر رہے۔ آپ بھی جس طرح ولادت ہے اسی طرح آپ کی وفات موت بھی حق ہے۔ قرآن پاک میں آپ کی موت پاک کی خبر بیان کر دیتی گئی تھی کہ ایسا ہوئے گا اور آپ سے موت مبارک آئے گی۔ آپ نے زندگی کے آخری ایام اسی طرح گزرے کہ آپ نے کئی مرتبہ اصحاب رسول جو بہت زیادہ آپ نے محبت کرتے ہیں
انہوں نے ذہنی اور فکری طور پہ آپ تیار کرتے رہے اور آپ کی موت اپنی موت کا اکثر ذکر فرما ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی ذہن بن جائے، عقیدہ بن جائے کہ محبوب علیہ السلام نالو دنیا سانو جدائی برداشت کرنا پڑے۔ جس ہستی کی ساری سیرت بے داغ ہوئے، معصوم ہوئے، جس کی زیارت اجر و ثواب ہوئے، جنہوں دیکھنا بحال تھے ایمان جہنم تو آزادی کا اعلان ہوئے، اور جنہوں محبت کی کیفیت ہوئے کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایویں محسوس ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ پرندے بیٹھے ہیں، اس طرح سکتہ اور سناٹا اور توجہ پوری اجتماع جس ہستی کے سامنے اونچی بولنا بھی صحابہ کرام پہ ادبی سر، جس نے وجود قطرے اصحاب رسول زمین تے نہیں گرن، جنہاں دا لواء پاک بطور تبرک اپنے چہرے تے مندر، جس ہستی اور شخصیت نے کدے کسی نا انصافی یا زیادتی یا گالی گلوچ انسان نو تو دور دی بات ہے، جس پیغمبر نے کبھی حیوان نو بھی گالی دینا بھی برداشت نہیں کی تھی، بجائے اس نے کہ خود دینا کوئی اور دے تو بھی محبوب برداشت نہیں سیکھا۔ اے آپ کی سیرت، آپ کا مقام، آپ کی شان، جو غریبانہ محبت، یتیمہ دے ساتھ دست شفقت، مہمان نوازی اندر اپنی مثال آپ، بے سہارا نہیں سہارا، ایسی شخصیت کا اٹھ جا موصل انسانیت، جس ہستی نے لمحہ رہا قیامت تک آن لی انسان نہ رہی، رہنمائی فرمائی، ایسی شخصیت میں ایک محبت اس قدر سی کہ انہوں نے محبت عبادت اور محبت بھی اس قدر کہ والدین تو زیادہ، کل کائنات تو زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان تو زیادہ، یہ ایمان، یہ اسلام، ایسی شخصیت دفوت ہونا، فراق، جدائی ہونا، یقیناً اصحاب رسول انتہائی تکلیف دے، جو ذرا برابر فراق جدائی برداشت نہیں کر سکتے، انہوں جدوں یہ خبر آئے کہ مستقل جدائی ہو، ذرا نبی علیہ السلام آنکھاں تو اوجھل ہوتے، ادھروں ادھر ہوتے، صحابہ پریشان ہو جاتے، آپ کی تلاش اندر جنگ نکلنے سے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت دے نزول کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اس کے نزول کے بعد
اکثر آپ اللہ کی حمد تعریف سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، ایسے الفاظ آپ پڑھنے شروع فرمائیں۔ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیتا یا رسول اللہ اکثر اسی دعا پڑھ رہے ہو، اے الفاظ پڑھ رہے ہو، پہلے یہ الفاظ اس قدر زیادہ نہیں شروع پڑھ دو جتنے آج کل پڑھ۔ آپ نے فرمایا عائشہ سورہ فتح دل اس سورت نزول تو بعد مینو حکم ہے کہ میں کثرت اللہ کو استغفار کر اس کی تسبیح بیان کر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا عمر فاروق تو یہ بات ثابت ہے صحیح بخاری کہ یہ صورت آپ دی موت دی علامت سی خبر سی کہ دین غالب آ گیا، دین فتح ہو گئی، اسلام میں فوجاں داخل ہو رہی ہیں، دین مکمل ہو گیا، ذمہ داری پوری ہو گئی، اب کیا ہے پیغمبر دی موت ہی تو ہے۔ پھر نبی علیہ السلام حجاج کرام نے خطبہ ارشاد فرماندے ہوئے بات کہی، ذوالحج تے ایام منا جدو نبی علیہ اس تو بعد نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک چند ماہ محرم، صفر اور ربیع الاول، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے کو حج دے مناسک کے طریقے سارے سمجھ لو، ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج نہ کر سکوں۔ پھر نبی علیہ السلام اشارے کنائے ہو رہے ہیں، صحابہ کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ یہ محبوب توڑے تو جدا ہونے والے۔ پھر حج تو واپسی آپ خم غدیر پہنچے، جگہ کا نام ہے جہاں لوگ اس دور اکٹھے ہوتے سن، پانی کی تلاش سی، کنواں سی جسے لوگ پانی وغیرہ لین لئی پی لئی کچھ دیر ٹھہرتے تھے۔ اس مقام پہ حج تو بعد واپسی مدینہ کی طرف سفر جاری ہے، تو خم غدیر میں پہنچے تو آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ لے اپنے ساتھ کھڑا کر کے علی المرتضیٰ کے ہاتھ ہاتھ لے کے انہوں نے ہاتھ اور اپنے ہاتھ بلند کر کے علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، میرے صحابہ میں دو انتہائی قیمتی بھاری اور وزنی چیزاں تھوڑے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، جو اللہ نے نازل فرمائی وہ بات، یعنی قرآن، کتاب اللہ، سنت رسول، دین شریعت، انہاں تمسک تعلق اپنا قائم رکھیا جے تو گمراہی تو بچے رہو۔ اور دوسرا فرمایا میرے اہل بیت دی اطرت اور عزت کرے آئے۔ پھر شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولاؤ فہذا علی کی مولاؤ، جڑا شخص میرے نال محبت کرتا ہے اس پہ لازم ہے کہ علی سے بھی محبت کرے، اپنے
اہل بیت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فضائل مناقب شان اس مقام تے الوداعی انداز بیان فرمائی کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ اندر واپس پہنچے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا معاذ یمن کی طرف جاؤ، اہل یمن کو واس کرو، تبلیغ کرو، تسی گورنر ہو، گورنر کی حیثیت نہ جاؤ، انہوں توحید سمجھاؤ، دین سمجھاؤ، شریعت سمجھاؤ، نظام حکومت چلاؤ۔ جب معاذ بن جبل کو ڈیوٹی مل گئی، نبی علیہ السلام انہوں نے الوداع کر لی، مدینہ پاک تو باہر تشریف لے آئے۔ معاذ نے فرمایا تسی سواری کے سوار ہو جاؤ۔ معاذ گھوڑے تے آپ کے حکم کے مطابق سوار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام انہوں نے گھوڑے دی لگام پکڑے، ساتھ پیدل چل رہے۔ جو یہ الوداع فرمان لگے، فرمایا معاذ تسی یمن وال جا رہے ہو سکتا ہے تسی واپس آؤ، مسجد نبوی تے ہوئے اور میری قبر ہوئے گی، شاید میں محمد نہ ہو۔ فرمایا میری قبر ہوئے گی یا مسجد نبوی ہوئے گی، ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی واپس آؤ کہ ملاقات نہ ہو سکے۔ معاذ بن جبل روک آپ کے اس فراق دی خبر سن، یعنی حسین سعدی کے کلمات اپنی موت کی خبر دے رہا ہے۔ آج جو کچھ ہوا ماحول ملک، عوام الناس تو جہالت کی وجہ تو اس چیز کا شکار، اور جو لیڈرز حضرات نے علماء کرام پتہ نہیں کیا بیماری ہے یا کیا تکلیف ہے یا کیا پریشانی ہے، نہ قرآنی آیات کا احترام ہے، نہ حدیث رسول کا احترام ہے، نہ صحابہ کی اس کیفیت کا کوئی احترام۔ جو نہ دے ناچ گانے، مرد عورتوں کا اختلاف، غیر اللہ کی نظر و نیاز، کیڑی چیز ہے جس قرآن اور حدیث اور سنت کی مخالفت نہیں؟ صحابہ کرام کی کیفیت دیکھی، صحابہ کرام کے حالات دیکھی، نبی علیہ السلام کی جدائی اور آخرت کا سفر دیکھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مختلف مواقع تھے اس بات کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام مسجد نبی کی مرتبہ شریف لیا، نماز پڑھائے، آپ نے فرمایا میرے صاحب اپنی جگہ بیٹھے رہا اور میری بات میرا آواز سنیا۔ صحابہ کرام بیٹھ، نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئی اور فرمایا میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیتا ہے کہ وہ دنیا دے مال دولت خزانیاں دیا چابیاں لے لوے اور ہمیشہ دی دنیا دی قیامت تک لئی زندگی لے لوے۔ دنیا کا مال اور دنیا دی زندگی اے لے لوے، یا پھر اللہ دی ملاقات اور جنت
اس بندے کو اختیار دیتا گیا دنیا دا مال اور ہمیشہ دی زندگی تاکہ آمد یا پھر اللہ دی ملاقات اور جنت کا داخلہ ہے، اللہ دی رفاقت ہے. اس بندے نے اس اختیار ملن تو بعد اللہ دی رفاقت اور جنت نو پسند فرما دے. بس اتنے الفاظ کہن دی دیر سی صدیق رو گئے. اس قدر روئے گیا ساگر سن لے آپ دے رون دی کران دی آواز سن. سیدنا عمر اٹھے، سیدنا صدیق کو گئے، فرما ابو بکر کیوں رو رہے؟ رون دی کیڑی بات؟ نبی علیہ السلام نے کسی ایک بندے دی بات کیتی ہے نا تو تسی رو پہ. آپ نے فرمایا عمر تو سوچیا نہیں وہ بندہ کیڑا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ بھلا جس کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیتا جائے اور آخرت پسند کر لوے، وہ بندہ محمد مصطفیٰ کے علاوہ اور کون ہو سکتا؟ یہ تے آپ نے اپنی موت کی خبر دیتی ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں میں اس دن سمجھ آ گئی کہ صدیق تو گہرا عالم پیغمبر دی امت کوئی اس مقام تک پہنچ گیا، گہرائی تک جتھے اسی نہیں پہنچ پائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ مسجد نبی وال جنہیں دروازے کھلتے ہیں نا نماز لئی اور مسجد وال دروازے کھلتے ہیں، میرے اصحاب تھے سارے دروازے بند کرا دو سوائے ابو بکر صدیق تھے. انہوں نے کھاتا دروازہ مسجد وال کھلا رہے باقی بند کرا. اگر میں کسی کو اللہ کو علاوہ اپنا خلیل بناتا تو صدیق کو بنا. یہ احسانات کس قدر کہ اللہ ہی بدلہ دے سکتا ہے، میں محمد زمین تے نہیں دے سکتا. پھر آپ صحابہ کرام نے دسیا یا رسول اللہ ایک جگہ دے نا انصار سارے اکٹھے ہوئے بیٹھے اور پریشان نے اور رو رہے. جب یہ مختلف باتاں نبی علیہ السلام کی انصار نے غور کیتا نا تو اکٹھے ہو کے سوچ رہے اور رو رہے. کہہ رہے یار نبی علیہ السلام تے ہوتے ہیں تو سکون ملتا ہے، لیکن یہ رسول اللہ دنیا کو چلے گئے پھر ساری کیفیت کی ہوئے گی؟ اسی تو تھوڑی دیر جدا ہو کے گھر جانے تے برداشت نہیں ہوتا، جب مستقل دنیا تو چلے جان گے پھر ساری حالت کی ہوئے گی؟ رو رہا. حضرت رسول پاک زندہ موجود رہے صحابہ دی ایک کیفیت ہے اور صحابہ دی موت بعد کیفیت کی ہو. نبی علیہ السلام نے سنیا، آپ فوری اٹھے اور انصار کے پاس پہنچے. آپ نے مہاجرین کو بھی بلایا اور فرمایا میرے صحابہ مہاجرین تسی تے رہو گے بہت عرصہ حجت دنیا، میرے انصار جلدی جلدی فوت ہو جاؤ اور اس طرح رہ جان گے تھوڑے جویں آٹے آٹا نمک ہوتا ہے. میرے صحابہ سن لو، انصار جو کچھ اسلام لئی دین لئی اور میں محمد لئی کر سکتے سن انہاں اپنا حق پورا ادا کر دے، لیکن انہاں دا حق حجے محمد اور محمد کی امت تے باقی ہے. جو کچھ انہاں ملنا چاہیے سی وہ نہیں مل پایا، جو انہاں کی خدمات دا صلہ سی اسی وہ دے نہیں پائے. خبردار انصار اور محبت کرنا ایمان ہے میرے صحابہ.
اگر انہاں جو کوئی شخص غلطی بھی کر بیٹھے خطا بھی کر بیٹھے تو میں محمد کو حکم دینا کہ انصار نو درگزر کر دیتا گیا. یہ ماحول بن رہا ہے. نبی علیہ السلام ماحول بنا رہے ہیں انصار کا اپنی موت لئی سینی طور پہ تیار کر رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھان تشریف لے گئے. جنازے کے دوران ہی آپ نے سر مبارک میں درد شروع ہوا. اتنا درد کہ آپ نے جنازے کے بعد ہی اپنے سر مبارک میں پٹی باندھ لی درد کی وجہ. اس حالت گھر تشریف لے آئے. سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا ہے کہ میرے سر نو پہلے ہی درد ہو چکا. جو ہی آپ تشریف لے آئے میں اس کی معلوم کی میرا سر تے پھٹ رہا ہے درد لا. آپ بجائے اپنے درد کا ذکر فرماتے فرمایا کوئی بات نہیں. بے تکلفی اندر محبت اندر فرمایا میں خوش کرن ہنسان لی بیماری تکلیف کوئی گل نہیں. میں بھی یہی جانتا سا کہ جو کچھ ہونا ہے تیرے نال میرے زندگی چاہی ہو جائے تو فوت ہو جائے. پھر میں جنازہ تیرا پڑھاواں تینوں غسل دیا تینوں کفن دیا پھر تینوں قبر آپ اتارا. ہمیں ایسا فرما دیا کہ میں نے حیرانگی ہوئی اس بات سے. میں ساتھ کیا پھر کی ہوئے گا واپس آ کے تسی تے نئی شادی کر لو گے نیا نکاح کر لو گے نئی بیوی میرے حجرے چاہ جائے. اس طرح بے تکلفی باتاں ہوئی نے فرمایا عائشہ ساتھ تے میرے بھی درد ہو رہے. پھر آپ دیگر زوجہ کے گھر تشریف لے لیکن بیماری بڑھتی تکلیف بڑھتی. اسی تکلیف دی کیفیت آپ روزانہ پوچھتے ہیں میری بیوی ہو آج باری کس دی ہے فلاں زوجہ فرمایا اچھا بھلا یہ دسو عائشہ دی باری کتنے دن بعد آئی تھی انہوں نے باری کتنے دن حجر رہتے. ازواج رسول فرما دیا نے ایسا سمجھ لیا کہ محبوب عائشہ دی باری دا انتظار فرما رہے ہیں اور بار بار پوچھ رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ تسی بیمار ہو اسی ساری اجازت دی دیا. حالانکہ پیغمبر کو اللہ نے اختیار دیتا کہ جس دی باری ختم کرنا چاہو تو اڑی مرضی ہے تو اختیار ہے. جس کو اپنے پاس رکھنا چاہو تو اختیار ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے اختیار استعمال نہیں کیتا انصاف قائم رکھے ہے. باوجود اختیار فرمایا ساری ازواج اکٹھے ہو کہ محبوب جی اگر تھوڑی چاہت ہے خواہش ہے تو عائشہ صدیقہ دے گھر تسی تشریف لے جاؤ تے سن ساری ازواج کو کوئی اعتراض. فرمایا میری اجازت دینی ہو کہ میں عائشہ دے گھر منتقل ہو جاؤں. جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرما دیا اجازت ملن کے بعد نبی علیہ السلام سیدہ کائنات کے گھر سیدنا عباس اور سیدنا علی نے سہارا دیتا ہے اور سیدہ عائشہ کے گھر داخل ہوئے. فرما دیا نے 2-4 دن اتنے کمزور ہو گئے اتنی تکلیف سی کہ آپ تے پیران دی زمین تے لکیر بن دیا. اے ربیع الاول دے ابتدائی ایام نے یکم تا 12 سفر نو مورخین نے لکھے کہ بیماری شروع. یہ سارے وہ ایام نے جن ایام روشنیاں تے ناچ گانے اور فحاشی اور بے حیائی اور اختلاط سارے ماحول شروع. رات کو دیکھنا کی طوفان بدتمیزی ہوئے گا پورے ملک. بیت اللہ بنایا جائے گا کسی کا طواف ہوگا
روضے رسول بنائے جائیں گے پھر توڑے جائیں گے، گلیوں میں غار حرا ہوگا، روضے رسول ہوگا، مقبرہ پاک ہوگا، پھر توڑے جائیں گے، پرس آج موجود ہوں گے کل نہیں ہوں گے، اور کہیں گے کہ بنایا اور توڑا اور عشق محبت قائم ہے۔ اگر ہم کسی چڈی کو ہاتھ لگا دیں تو گستاخ۔ ہماری مجبوری کیفیت پہ غور کیجئے، یہ سارے تماشے ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہی وہ انداز ہے اصحاب رسول کا جو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ غور فرمائیے کیا کیفیت۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا ہے جب میرے گھر تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا عائشہ 7 ایسی مشکیزیں جن کا بھی منہ نہ کھولا گیا ہو اس کا پانی مجھ پہ ڈالا جائے تاکہ میں محمد مسجد میں جانے کے قابل ہو جاؤں۔ ایک صحابی نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا تو ان کا اپنا ہاتھ گرم ہو، فرمایا یا رسول اللہ اتنا بخار؟ فرمایا ہاں میرے پیارے نبیوں کو بخار اتنا ہی ہوتا ہے، جتنی شان زیادہ ہو امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا مشکی سے منہ کھولے گئے اور پانی ڈالا گیا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا بس کرو بس کرو، تو ساتھ کمال کر دیتا ہے، تو ساتھ پانی پا کے میرا حکم پورا کر دیتا ہے، اب بس کرو میں مسجد کی طرف مجھے لے چل۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھائی، یہ آخری نماز ہے مسجد نبوی، اس کے بعد صرف ایک نماز ہے جو صدیق کے ساتھ پڑھی۔ تشریف لے آئے، نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا، میری قبر پہ عرس میلہ اکٹھ نہ ہو، جہاں بھی تم ہو گے درود مجھ تک پہنچ جائے گا، میری قبر پہ اکٹھ نہ بنا لینا، سالانہ کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگانا میری قبر پر، میری قبر کو عید کا ذریعہ نہ بنانا، لا تجعلوا قبری عیدا۔ آج عید بھی ہے اور ساتھ روضے رسول بھی ہر گلی میں ہے، بتاؤ اس حدیث کی صریح مخالفت نہیں ہے تو کیا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میں نے سمجھا دی ہے اپنے صحابہ کو کہ میری قبر پہ میلہ ٹھیلا نہیں لگائیں گے، لیکن اے اللہ میری قبر تیرے حوالے ہے، میری قبر پہ سجدہ نہ ہونے دینا۔ تو اے رسول ہے اللہ نے قبول فرما کے ایسے لوگوں کے قبر حوالے کر دی ہے جو قبروں کے پجاری نہیں ہے، آج تک پیغمبر کی قبر کے وہی رکھوالے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک شرف اہل حدیث کو ہی حاصل رہے گا۔ مدینہ میں قبر رسول ہمارے پاس ہے، ہماری نگرانی میں، ہماری حفاظت۔ علی حجویری کی قبر، پیر عبدالقادر جیلانی کی قبر، امام ابو حنیفہ کی قبر، سیدنا علی المرتضیٰ کی قبر، سیدنا حسین ابن علی کی قبر، شہداء کربلا کی قبریں، سیدنا حضرت سلطان بہو کی قبر، حضرت امام بری کی قبر، حضرت بابا فرید کی قبر، یہ پاکستان کے صوفیاء کی قبریں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کی قبر، سیدنا حسین ابن علی کی قبر، اور بغداد والے پیر عبدالقادر جیلانی کی قبریں جن کے سپرد ہیں، جن کے حوالے ہیں، جاؤ تاکہ دیکھو وہاں کیا ہو رہا۔ ملنگ ہے، مجاور ہے، طواف ہے، نظر و نیازے ہے، چڑھاوے ہے، پختہ قبریں ہے، اچھاڑ ہے، غلاف ہے، سونے ہے، چاندی ہے، نیاز ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہے، سارے صوفیاء اولیاء اور اصحاب رسول اہل بیت کی قبریں جو اہل حدیث کے سپرد نہیں ہیں، ان کی حالت دیکھ لو اور
اور ساری کائنات کے سردار کی قبر رسول، قبر مصطفیٰ روضہ رسول ہمارے سپرد ہے. جا کے اس کی پاکیزگی اور طہارت دیکھ لو کہ کس طرح شرک سے پاک ہے میرے محمد مصطفیٰ کی قبر. یہ عقیدے کا فرق ہوتا. یہی دعائے رسول تھی جو اللہ نے قبول فرما. نبی علیہ السلام یہ واز کرتے کرتے جس دن نبوت کا پہلا اعلان تھا کیا فرمایا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ آخری واز ہے لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. لعنت اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. لعنت ہو اللہ کی یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اور نبیوں کی قبروں پہ مسجد بنا کے سجدے کی. اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا. جب انہیں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا وہ اس کی قبر کے پاس مسجد بناتے اور اس پہ سجدے کرتے. اولئک شرار الخلق عند اللہ. اللہ کے ہاں پوری مخلوق میں سب سے برے لوگ یہی ہیں. یہ کس نے فرمایا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر گھر تشریف لیا. عشاء کی نماز کا وقت ہوا. آپ اتنے بیماری کی شدت میں چلے گئے، افاقہ ہوئے ہے نا. فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ جی یا رسول اللہ نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی ہے عشاء کی. فرمایا محبوب جی کی دی مجال ہے توڑے جان تو بغیر کوئی جماعت کرائے. صحابہ منتظر نے، صحابہ انتظار فرما رہے ہیں کہ کدو نبی علیہ السلام تشریف لے آن دے جماعت کروان. فرمایا پھر میں نے اٹھاؤ میرے تے پانی دوبارہ پاؤ. اما جی فرما دی ہے ایسا پانی پایا آپ دے اوپر. اٹھنا چاہیا لیکن نہ اٹھ پائے، پھر لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد افاقہ ہویا ہے. فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ جماعت ہو گئی ہے. فرمایا محبوب جی ہجے بھی جماعت نہیں ہوئی، صحابہ انتظار فرما رہے ہیں. فرمایا میرے تے پانی پاؤ. میں اٹھاؤ، اٹھایا گیا نہ اٹھ پائے. پھر جناب تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ افاقہ ہوئے. فرمایا عشاء جماعت ہو گئی ہے یا رسول اللہ ہجے بھی جماعت نہیں ہوئی. فرمایا میں نے اٹھاؤ میرے تے پانی پاؤ. اما جی فرما دیا نے جب تیجی واری پانی پایا گیا آپ نے فرمایا عشاء اگے تے تساں پانی پایا سی تے میں اٹھ کے مسجد جان جو کا ہو گیا آسان. لیکن آج یہ لگتا ہے کہ میں محمد مسجد نہیں جا سکانا. یا رسول اللہ پھر فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر وال پیغام بھیجو کہ آج جماعت کرا دے، محمد مصطفیٰ نہیں آ سکتے. اے ربیع الاول دے ایام نے، ربیع الاول دے دن نے جنت نام اے امت پیغمبر دے نام دے جو تماشا لگایا اے ایک پاسے رکھو تے صحابہ دے دکھ تے غم تے اکا دے آنسو پریشانی مدینے دی کفیت آلے بیت دی کفیت ایک سامنے پاسے رکھو. فیصلہ کرو کہ کون کس طرف کھڑا ہے. توجہ فرمانا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. صدیق نو کہو جماعت کروائے. اما جی ایسا آگے ہوئیاں. فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر تو علاوہ اگر عمر نو فرماؤ تے حکم دے. اور عمر ذرا دل دے مسکوت انسان نے. میرا ابا تا اتنا دل دا نرم ہے جدو تہاڈے مصلی تے کھلوئے گا تسی یاد آو گے تے صدیق کو کدو جماعت کروائی جانی ہے. فرمایا عمر فاروق نو کہہ دیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا شام رو ابا بکر فلیصلی بالناس. صدیق نو ہی کہو جماعت کرائے. اما جی عائشہ ساری بیویوں نو بلوا لے ازواج رسول نو. فرمایا اور رال کے عرض کریے کہ یا رسول اللہ صدیق نو رہن دیو.
ساری بیبیاں کٹھیوں کے نبی پاک دے چارپائی دے کول فرمایا یا رسول اللہ اگر تسی فرماؤ ساڑا مشور ہے صدیقہ کائنات یہی فرما دیا چاندیا ہے ابو بکر نو رہن دیو سیدنا عمر نو یا کسی اور صحابی نے کہہ دیو فرمایا میری بیویوں کیوں تکرار کر دیو کیوں انکار کر دیو کیوں تو بار بار اصرار کر دیو اللہ نہیں مندہ سوائے ابو بکر دے یا اللہ اللہ انکاری ہے صدیق ہی آئے میرے مسلح پہ صدیق نو کہو جماعت کروائے میں محمد نہیں آ سکانا صدیق نو پیغام پہنچے مسلح رسول کے تشریف لے آئے آنسو بہاندے بہاندے مصطفیٰ کے مسلح پہ صدیق کھڑے ہو گئے جماعت شروع ہو گئی ہے اللہ نے اپنے نبی ورام نے چھوڑے ہے فرمایا عباس علی کول موجود نے جی ہاں یا رسول اللہ ذرا من سہارا دے او میں بھی مسجد جانا چاہنا ہوں صحابہ کو عباس و علی نے موڑیاں تے ہاتھ رکھوالے نبی علیہ السلام دے پیر زمین تے نہیں لگ رہے جنہوں لگدن لکیر بندی جا رہی ہے پیر زمین تے قدم پاک زمین تے نہیں ٹکتا پیا مسجد نبی تشریف لے آئے جو ہی آئے صحابہ نے خوشبو محسوس فرمائی صحابہ اکرام نے کھنگورے مارے صدیق نو پتہ چل جائے مصطفیٰ تشریف لے آئے صدیق مسلح تو پچھنا ہچمنا چاہے فرمایا ابو بکر اپنے مکان اپنی جگہ اپنے مسلح دے کھڑے رہے صدیق کھڑے ہو گئے معبود پائیں طرف آگے بیٹھ گئے صدیق دے امام بن گئے مصطفیٰ اور صدیق صحابہ اکرام دے امام بن گئے نماز ہوئی پھر اسی نماز تو بعد معبود گھر تشریف لے آئے نبی علیہ السلام دے آخری 11 ربیع الاول ایویں سمجھو 11 ربیع الاول اتوار اگلے دن سویر نبی علیہ السلام نماز فجر دا وقت ہویا آخری دن 12 ربیع الاول شمار والا دن نماز فجر دا وقت ہویا آپ نے فرمائے شاہ جی یا رسول اللہ جماعت ہو گئی ہے نماز پڑھائی دیتی ہے صحابہ کرام نے فرمایا محبوب جی جماعت شروع ہو گئی ہے آواز آ رہی ہے صدیق جماعت کروا رہے ہیں فرمایا ذرا کھڑکی کھولو میں اپنے صحابہ کو اپنی اکھاں نال ویکھنا چاہنا اما جی فرما دیا میں کھڑکی کھولی نبی علیہ السلام نے مسجد نبی ول چھان گیا اور مسکرا پہ صدیق دیے امامت کے اندر صحابہ نو ویکھ کے مسکرائے سیدنا انس فرماتے نے میں نبی علیہ السلام نے چہرہ پاک نو ویکھیا ہے ایویں لگدا سی جویں راہ دے اوتے قرآن دا ورق سجیا ہوندا ہے ان میرے محمد خوبصورت چہرہ دمکدا چمکدا چہرہ پاک آپ مسکرائے تو مسجد نبی روشن ہو گئی قریب سی صحابہ نماز توڑ کے میرے محمد چہرے ول ویکھن لگ پندے آپ نے فرمایا میرے صحابہ نماز جاری رکھو نماز جاری رکھو نماز نہ توڑیا دے آپ نے کھڑکی بند کروا دیتی بیٹھ کے حجرے اپنے حجرے شاندر آپ نے نماز فجر ادا فرمائیے نماز فجر ادا کرن تو بعد فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ پیغام پہ جو میری بیٹی فاطمہ ول جلدی آوے سیدہ فاطمہ ول پیغام پہنچے آ گئیاں نبی علیہ السلام دے قریب ہو کے سرحانے دی طرف آ کے کھڑی ہوئیاں آپ نے اشارہ فرمایا اما جی ہے فاطمہ قریب ہوئیاں آپ نے کن اندر سرگوشی فرمائی اما جی رو گئیاں رو جدو روئیاں نے آپ دی وفات تو بعد ایک دن امی عائشہ نے پوچھا سی اے فاطمہ جیاں میں اس حق دا واسطہ پانیاں جڑا اللہ نے میں عائشہ دا حق توڑے ہوتے رکھیا ہے کیونکہ میں توڑی سوتیلی ماں بھی تو حیوانا من دسو نبی پاک نے تو جاندے واری کی فرمایا سی تے آپ نے فرمایا آج میں دس دے آگی ہوتوں تے میں نہیں سی دس دی رہا رسول اللہ دا آج میں تو دس دی نہیں کی فرمایا سی جدو میں نے قریب کیتا تے فرمایا فاطمہ ہر سال جبریل میرے نا رمضان مبارک اندر ایک واری قرآن دا طور کرتا ہے اس واری دو واری قرآن دا طور ہونا کیتا ہے انہیں لگتا ہے کہ تیری میری جدائی پہنچائے گی میرے موت دا پیغام اچھائے گا سیدہ فاطمہ فرما دیا نے باپ دی کفیت تکلیف میں کہ
ہائے میرے ابے دی تکلیف، ہائے میرے ابے دی تکلیف، ابے دی تکلیف دی شدت میں کہ 12 ربیع الاول سوار توجہ فرماؤ گھرانے رسول دی حالت کیفیت، اماں جی عائشہ دے حجرے اندر کیفیت کی ہے، اماں جی فاطمہ دی کیفیت کی ہے، فرما دیا نے ہائے میرے ابے دی تکلیف، نبی پاک نے سن کے فرمایا فاطمہ صبر کر آج ساری تکلیفاں مک جان گی، کوئی تکلیف آج تیرے ابے نو نہیں رہے گی، تکلیفاں ختم ہو جان گیا۔ سیدہ فاطمہ تزرالو فرما جاؤ پلٹ جاؤ واپس کرن، صحابہ کرام نے آنا ہوئے گا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے، محبوب جی کئی دن ہو گئے میں مدینے تو باہر بستی اندر جڑا میرا گھر ہے اس گھر میں نہیں جا سکیا، یہ اجازت دے وہ تے میں جاواں تے فوری واپس آ جاؤں گا، فرمایا ابو بکر جاؤ تے جلدی واپس آ جانا جی محبوب جی، صدیق چلے گئے، عباس تے علی اندر داخل ہوئے، نبی پاکی طبیعت نو پوچھے باہر نو نکلے، صحابہ کرام کہنے لگے یار عباس علی نبی علیہ السلام دی کیفیت سناؤ، فرمایا طبیعت بہتر نظر آندی ہے، علی فرمان لگے، عباس فرمان لگے علی تسی عمر چھوٹے ہو میں بنو ہاشم دے بندے دنیا تو جاندے ویکھے نے، میرے محمد دے موت دے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، بس چند لمحات دے آؤ مہمان نے، سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر اندر داخل ہوئے، اماں جی ایسا فرما جدو میرے بھائی داخل ہوئے، انہوں نے ہاتھ دے اندر تازہ ٹہنیے مسواک دی جناب، انہوں نے ہاتھ دے اندر مسواک ایک ٹہنیے ایک لکڑے مسواک دی، نبی علیہ السلام دی اکھاں مبارک مسواک تے لگ گئیاں، میں اسے لکڑوں تے لگ گئیاں، میں سمجھ گئی، فرمایا محبوب جی مسواک کرنا چاہتے ہو، فرمایا اتنے بیماری اتنی کمزوری سی کہ زبان پاک نال بول کے بھی نہیں فرما سکے، ہاں اشارہ کیتا ہے سر مبارک دا، میں مسواک اپنے بھائی کو لے نبی پاک نو پکڑا ہے، آپ نے اپنے منہ ول جدوں مسواک دی اور لکڑی لے آندی ہے، فرما دیا اتنی کمزوری سی کہ لکڑی سخت سی تے نرم نہیں سی فرما سکتے، آپ نے میں سمجھ گئی آپ دے انداز تو میں آج کیتا محبوب جی مسواک نرم کر دیاں ذرا چبا دیاں، آپ نے پھر سر مبارک دا اشارہ فرمایا، اماں جی ایسا فرما دیا نے میں مسواک نو اپنے منہ اندر پا کے نرم کیتا چبایا، جدو نرم ہو گیا تے نبی علیہ السلام نو میں پکڑایا، آپ نے وہی میرا نرم کرتا مسواک جھوٹا مسواک اپنے منہ اندر پا لیا، تے میری قسمت ویکھ لو، اے دنیا دی زندگی دا آخری دن سی، آخرت دی زندگی دا پہلا دن شروع ہونے والا ہے، میرا لعاب تے میرے محمد لعاب اللہ نے کٹھا فرما دیتا، واری میری واری دا دن بھی ایسی، ساری شانت مقام اللہ نے مجھے بخش دیتی آنے، میرے بھائی عبدالرحمن چلے گئے، آپ نے مسواک تھوڑا جا فرمائے، پھر آپ کی طبیعت گھبراہٹ محسوس ہوئی، میں اٹھ کے پیچھے بیٹھ گئی، آپ دے سر پاؤں اپنے سینے نہ لا لیا ہے، اپنے سینے دے سر آپ دا رکھ لیا ہے، آپ دے میں پیچھے بیٹھی ہاں، آپ دے ہونٹ مبارک ہل رہنے، میں قریب ہو کے سننا چاہیا، آہستہ آہستہ آواز آ رہی سی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اللہ خیال رکھیا جے، غلامت ظلم نہ کریا جے، مدد دے انصاف کرنا، اے فرما رہنے، فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، میں اللہ دی رفاقت نو پسند کر لیا ہے، اے اللہ مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اے اللہ اپنے نبی نو نبی نال صدیقہ نال شہیدہ نال صالحین دی سنگت جے لے جا، اے اللہ اپنی رفاقت دے اندر میں محمد مصطفیٰ نو لے جا، پھر لا الہ الا اللہ پڑھے ہے، فرما موت دیاں سختیاں کس قدر ہوندیاں نے، پھر اے دا ذکر فرمایا ہے، اماں جی فرما دیا نے میرا ہم نبی پاک دا ہاتھ مبارک اپنا ہوتا اٹھے ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے ہے، اللہم الرفیق الاعلیٰ پڑھے ہے، بس اچانک ہاتھ نیچے آن لگا ہے، پھر کی بیٹھے ہے کہ ہاتھ مبارک ران پاک تے آگ گرے ہے، جب ہاتھ گرے ہے میں سمجھ گئی وفات پا گئے نے، میں جلدی نال اٹھی آپ دے جسد اطہر نو چرپائی تے پائے، سفید رنگ دی تھاری دار چادر میں رکھی ہوئی سی، سنبھال کے انہوں نبی علیہ السلام دے اوپر پا دیتے، فرمایا اللہ مرفیق الاعلیٰ، میں اللہ دی رفاقت دے اندر میں محمد مصطفیٰ نو لے جا، اے اللہ اپنی رفاقت دے اندر میں محمد مصطفیٰ نو لے جا، پھر لا الہ الا اللہ پڑھے ہے، فرما موت دیاں سختیاں کس قدر ہوندیاں نے،
جس چادر تھے کوئی آیت الکرسی نہیں لکھی، کوئی محفظتین، کوئی آخری چار کل نہیں لکھے، پیغمبر کے جسد اطہر پر سادہ چادر بچھائی جا رہی ہے۔ کون ہے جس کے جسم پر قرآن لکھی ہوئی چادر بچھائی جائے سوائے محمد مصطفیٰ کے؟ جب آپ کے جسد اطہر پر سادہ چادر تھی تو قیامت تک یہی سنت ہے کہ ہر میت پر جو چادر ہوگی وہ سادہ ہو۔ جانتے ہو یہ قرآن جس چادر پہ لکھا ہوتا ہے یہ میت کے پورے جسم کے اوپر جب بچھتی ہے، اس میں پاؤں بھی ہیں، ٹانگیں بھی ہیں۔ بتاؤ قرآن کی یہ عزت، یہ قرآن کا احترام ہو رہا ہے۔ ہمیں کہتے ہو کہ یہ ادب نہیں کرتے، قرآن کو پیٹ کرتے ہیں۔ پورے قرآن لکھا ہوا، آیت الکرسی لکھی ہوئی میت کے پاؤں پر، وجود پر، جسم پر، رانوں پر، صدر پر اور اس کے پورے وجود پر بچھا دی گئی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ ہے قرآن کا احترام؟ یہ ہے نبی علیہ السلام کا جسد اطہار، سادہ چادر؟ پڑھیے حدیث کی کتب، جدو آپ پہ چادر ڈال دی گئی، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جلدی نال دروازہ مسجد نبی دے تشریف لے آئیاں، جڑا نبی مسجد نبی وال دروازہ کھل رہا زور نال کھڑکایا ہے، صحابہ دوڑے آئے جڑے مسجد نبی انتظار کر رہے سن۔ فرمایا اماں جی کی ہوئے ہیں؟ فرمایا تواڈے پیر و مرشد وفات پا گئے۔ مدینے کو رام مچ گیا ہے، صحابہ تھوارن نہ لگ گئے، رو پہ اصحاب رسول۔ سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھایا کرتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو ایک صحابی کی آنکھوں سے توجہ میری طرف رہے، ایک صحابی رسول کی زبان اور ہونٹوں سے مسکراہٹ تم دکھا دو دنیا کی کسی کتاب میں۔ کوئی صحابی ہنس رہا ہو، مسکرا رہا ہو، سوائے شیطان کے مجھے بتلا دو مدینے میں جو ہنس رہا ہو۔ اور صحابہ کے آنسوں پر ذکر میں دکھاتا ہوں کہ جس دن پیغمبر پاک ربیع الاول کو دنیا سے گئے، مدینے میں شیطان ہنس رہا تھا، سارے صحابہ کے آنکھوں سے آنسو ہے۔ ہمیں مسکراہٹ کا انداز نہیں سمجھ آیا، ہمیں اللہ کی قسم وہی انداز پسند ہے جو محمد کے صحابہ کا۔ رو رہے اصحاب رسول، دیکھو کون کہاں کھڑا ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ شیطان کو جشن کی سوجی اور صحابہ پہ غم چھا گئے، رو رہے اصحاب رسول۔ سیدہ کے گھر میں رونا ہے، صحابہ رو رہے، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا ہے، ایک روشن علاقہ نہیں ہے، پورے مدینے میں اندھیرا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں سورج چڑھے ہوئے کے باوجود اندھیرے کی سمجھ نہیں آئی، اتنا اندھیرا ہو گیا کہ کسی صحابی کو صحابی کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، سارے رو رہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر چو نکلے، رات اطلاع ملی۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں جب آپ کی روح پاک نکلی، ایسی خوشبو میں نے محسوس کی جس جیسی خوشبو میں نے زندگی پر کبھی سونگھی نہیں تھی۔ روح پاک، ذکر کرنے والی روح، جب جسد اطہر سے نکلی خوشبو کی مہک پورے حجرہ میں اٹھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے، راستے میں کسی نے کہا صدیق کدے جدا نہیں سوئے، تمہارا تو پیر مرشد وفات پا گئے۔ گھوڑی نو ایڑی ماری، جلدی جلدی پہنچے، حجرہ نبی کے سامنے سواری سے اترے، اندر داخل ہوئے۔ پڑھو صحیح البخاری، جب پیغمبر کے پاس حجرے میں پہنچے، امی عائشہ اور زوجہ رسول اندر بیٹھی ہے، فاطمہ زہرا بیٹھی ہے، چھوٹا سا تو حجرہ ہے، نبی پاک کی میت پاک پڑی ہے، آپ کے چہرے سے چادر ہٹا کے بخاری میں لکھا صدیق رو پہ، اور فرمایا میرے اللہ تو نے میرے نبی کی موت بھی پکیزہ بنائی ہے جیسے زندگی پکیزہ بنائی تھی۔
دو موتیں محبوب پہ نہیں آئیں گی، جو لکھا تھا وہ آ گئی۔ پھر باہر نکلے، مسجد نبی اندر داخل ہوئے، ویکھیا تے عجیب حالت مسجد نبی اندر عمر فاروق جیسے جری انسان کہہ رہے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، جڑا کہے گا میں گردن اڑا دوں گا، پیغمبر نہیں فوت ہوئے۔ صحابہ رو رہے ہیں، صدیق سیدھا منبر پہ چڑھ گئے، فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بیا، فرمایا عمر تلوار نے آپ پہ ڈالو، رکو سنو۔ کیا؟ فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے عمر، جو اللہ کی پوجا کرتا ہے اللہ پہ موت نہیں آتی۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ پیغمبر وفات پا گئے، فوت ہو گئے، میں دیکھ کے آیا ہوں، معبود نہیں ہے کہ موت نہ آئے۔ جانتے نہیں ہو ان کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ آپ پہ موت آ سکتی ہے۔ سیدنا عمر تلوار نے آن میں ڈالتے ہوئے فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے یہ دونوں آیتیں اب نازل ہو رہی آسمان سے، ہمیں یقین ہو گیا مصطفیٰ وفات پا گئے۔ اترے انک میت، صحابہ پڑھتے پڑھتے گھروں کو چاہ رہے، چلو پیغمبر کی جناب خلافت کے معاملات حل کرو۔ صدیق خلیفہ بنے، فرمایا پیغمبر کو غسل دیا جائے، 3 دن میت پاک شمار منگل بدھ تک میت پاک زمین پر موجود رہی، حجرے میں موجود رہی۔ کیوں؟ یہ نبی کی میت ہزاروں سال بھی پڑی رہے تو اس میت میں تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ہے اہل ایمان کا، اہل اسلام کا۔ یہ نبیوں کی میت کو مٹی نہیں کھاتی، کیڑے نہیں کھاتے، جسم محفوظ رہتا ہے، معصوم رہتا ہے، معمون رہتا ہے۔ سنیے پھر کیا ہوا، فرمایا غسل کون دے؟ فرمایا یہ اہل بیت کا حق ہے، غسل اہل بیت دے۔ سیدنا عباس رسول اللہ کے چچا ہے، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے فضل بن عباس اور علی المرتضی، یہ غسل دے۔ غسل دینے کے لیے یہ تینوں شخصیات حجرہ نبوی میں داخل ہوئے۔ جو یہ اندر داخل ہوئے، علی نے پوچھا عباس جی نبی پاک کے کپڑوں کو غسل کے لیے اتارنا ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ تو مسئلہ نبی پاک سے پوچھا ہی نہیں۔ فرمایا پھر کیا کرے؟ فرمایا اے علی باہر جا کے ابو بکر سے پوچھو۔ باہر آئے علی المرتضی دی، ابو بکر جی علی نبی پاک کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں؟ میت کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں غسل کے وقت، اب نبی پاک کے کپڑوں کو اتارنا ہے یا نہیں؟ صدیق نے فرمایا علی ہم نہ آج تک کسی نبی کو غسل دیا، نہ قیامت تک محمد کے بعد کوئی نبی آئے گا، یہ تو مسئلہ ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہی نہیں۔ فرمایا پھر کیا کریں؟ آپس میں سوچ رہے کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی گردنیں جھک گئی، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہو گئی۔ جب آنکھیں جھکی، نیند سی کیفیت کی طاری ہو گئی، غیب سے اللہ کی طرف سے آواز دی گئی، غیب سے آواز آئی اے نبی کے صحابہ میرے نبی کے کپڑے نہ اتار، ایسے ہی غسل دے دو پیغمبر کو۔ کپڑوں سمیت غسل دے دیا گیا۔ فرمایا کفن پہنا دیا جائے، کفن پہنایا گیا۔ فرمایا قبر کھودنے والا آ جائے، لات والا صبح سویرے پہنچا، لات والی قبر بنائی گئی پیغمبر کی۔ قبر دے اندر کون اترے دفن کرن لئی؟ 3 صحابہ نے غسل دیتا ہے، عباس، سیدنا عباس، فضل بن عباس، علی اور نہ سیدنا شکران عبد غلام نے انہاں پانی تیار کیتا ہے، پانی گرم کیتا ہے، بیری دے پتے پائے، پانی گرم کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے غسل پاک دیون واسطے۔
پھر جناب قبر کون اتارے سیدنا عباس اتر گئے سرحانے دی طرف درمیان فضل بن عباس پیروں دی طرف علی المرتضیٰ اتر گئے قبر مصطفیٰ اندر 3 اصحاب اتر گئے آپ دے میت پاک میں 3 اصحاب دے حوالے کر دیتا گیا ہے ہتھوں دے میت کو رکھ لیا ہے اور قبر دے اندر جناب چھوکے نبی علیہ السلام دی میت پاک نو رکھن لئی سیدنا شکران آپ دے غلام رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک دی سرخ رنگ دی چادر جنہوں اکثر آپ بچھا کر دے سن شکران فرمان لگے عباس علی جی اس چادر نو نبی پاک تو بعد کون سنبھالے گا کون تھلے بچھائے گا کہ دی ہمت ہے کہ دی جرت ہے کہ اجازت دے ہو کہ میں قبر دے اندر ایک چادر بچھا دے وہاں رکھ دے وہاں اس چادر نو بچھا دیتا گیا محدثین نے لکھا یہ خاص رسول ہے چادر نیچے بچھا دیتی گئی اوپر میت پاک رکھ دیتی گئی پھر پتھر رکھے گئے پڑ رکھے گئے جو پتھر رکھے جا رہے ہیں علی المرتضیٰ نے آخری پتھر چکے ہے آپ دی قبر دے ہوتے رکھن واسطے آپ دی لاد پاک دے رکھن واسطے سید مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ پیرا مل کھڑے نے آواز دیتی ہے علی جی نبی علیہ السلام نے پیرا والا کفن دا جڑا بند ہے وہ تم نے کھولا نہیں وہ کھولو پھر پتھر رکھو فرمایا میرے ہاتھ اندر تے پتھر ہے مغیرہ تسی اتر آؤ مغیرہ بن شعبہ نیچے اتر گئے قبر دے اندر ادھروں عباس بار رو ہوئے نے ادھروں سید مغیرہ نیچے اترے پیرا ملو نبی علیہ السلام دے کفن دا بند کھولن تو بعد انہیں کفن اندر ہاتھ پا کے نبی پاک دے پیرن یا تلیہ نو ہاتھ لایا مغیرہ نے ہاتھ لا کے اتا اٹھ کے فرمایا لوگو گوار وہ سب تو آخر میں بندہ ہوں جنہیں محمد قدمہ نو ہاتھ لایا اے اللہ نے شرف تے مقام میں نو بخشیا ہے پھر اتے مٹی پڑ رکھ دیتا گیا ہے مٹی پا دیتی گئی ہے جدو مٹی پا کے اصحاب رسول جو باہر نو نکلے لیتا تے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے انس بن مالک فرماتے نے سارے اصحاب 3 دن تک آپ کا دیدار کرتے رہے فردن فردن جنازہ پڑھتے رہے دیدار ہوتا رہا اکیلے اکیلے جنازہ پڑھتے رہے پھر قبر مصطفیٰ جب بن گئی مٹی پا کے صحابہ باہر نکلے اماں جی فاطمہ نے آواز دی اے انس جی فاطمہ پائے او مٹی اس بند ہستی ہوتے جنہی تھک زمین تنی سو گرن دیتے فرمایا اماں جی اس تو بغیر گزارا کوئی نہیں اماں جی فاطمہ تا ذرا فرما دیا سن جڑا غم میرے تے آئے اگر اے دن تے آئے دن رات بدل جان پہاڑا تے آئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان انس بن مالک کو کسے پوچھے یار نبی پاک وفات تو بعد تیری حالت تیری کفیت کی ہے فرما سارا دن یاد کرتا رہنا او دی برکت نال اللہ روزانہ خواب اندر محمدی زیارت عطا فرما دیندا ہے رات نو زیارت نصیب ہو جاندی ہے جدو سونا نبی پاک دی زیارت نصیب ہو جاندی ہے اما فاطمہ اس غم دی وجہ تو اتنیاں بیمار ہوئیاں نے کہ مسکرانا چھوڑ دیتا ہے کسی عورت نے بھی اما جی نو مسکران دیا نہیں میں کیا پورے 6 مہینے اندر اسی غم دی وجہ تو اما جی فاطمہ کا ذرا وفات پا گئی محبوب کے غم کو برداشت نہیں کر سکی یہ ہے اصحاب رسول کی کیفیت ابو بکر عمر اکٹھے ہوتے روتے یار نبی پاک کا نصر نہیں ہے آؤ چلے ام ایمن کے پاس نبی پاک وہاں جا کرتے تھے بیٹھا کرتے تھے ہم بھی جائیں آئے بیٹھے ام ایمن سے کہا کوئی نبی پاک کی بات سنا دے ام ایمن فرمایا کرتی تھی کیا سناؤں بات ایک تو نبی دنیا سے چلے گئے دوسرا جبریل نے آنا بھی چھوڑ دیا آتا ہی نہیں ہے جبریل وہ وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا صدیق رو رہے عمر فاروق رو رہے اللہ کی قسم کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے آنکھوں سے آنسو نہ گرے ہو بعض سیرت نگاروں یہاں تک لکھا ہے جس اونٹنی پہ نبی پاک چڑھتے تھے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا محمد کی جدائی میں مدینہ کے اندر پیغمبر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی یہاں محمد مصطفیٰ آتے تھے مجھ پہ سوار ہوتے تھے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی اونٹنی بھی پیغمبر کا غم برداشت نہیں کر سکی انسان تو انسان ہے لیکن ان حیوانوں کو کیا ہے جو ہنس رہے ہیں مسکراتے ہیں طنز کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں جو آپ کی وفات کو بیان کر اس کو گستاخ کہتے ہیں گستاخ سمجھتے ہیں اور خود قرآن آیات کا حدیث کا مزاق اڑاتے ہوئے
اور جناب سارے وہ کام کرتے ہیں جو حدیث کے، دین کے، شریعت کے، مزاج کے خلاف ہے۔ یہ ہے آپ کا سفر آخرت کہ آپ اللہ کے ہاں پہنچے، رفاقت اعلیٰ آپ کو نصیب ہوئی۔ آپ کا آنا بھی حق ہے، جانا بھی حق ہے۔ قرآن کی آیات ہے، حدیث طیبات ہے جن کا انکار کفر ہے، کہ آپ کا آنا بھی حق ہے اور آپ کا دنیا سے جانا بھی حق ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آپ سے محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔